دفعہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کو ایک لاٹھی دی کہ بہلول تو سیدھا سادہ آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ بہلول نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہلول یہ لاٹھی اس آدمی کو دے دو جو تجھ سے زیادہ کم عقل یا بے وقوف یا سادہ ہو۔ تو بہلول نے وہ لاٹھی لے لی اور اپنے ساتھ رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، جب ہارون رشید بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ آ گئے، تو بہلول وہ لاٹھی سوٹی لے کر آئے اور کہنے لگے امیر المومنین سے، امیر المومنین آپ تو دنیا میں بہت اچھے محل میں رہتے ہو، اب جہاں جانا ہے یعنی آخرت میں قبر میں وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا محل آپ نے بنایا ہے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ پھر بہلول نے کہا آپ نے تو یہاں دنیا میں اپنے لیے بہت سے زیب و زینت اور باغات اور بہت سے چمن وغیرہ یہ ساری چیزیں لگائی ہیں، اب جہاں جا رہے ہو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے باغیچے لگائے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر کہا بہلول نے کہا امیر المومنین آپ یہاں تو دنیا میں آپ کے آگے پیچھے ہزاروں کا فوج چلتا ہے اور ہزار فوج میں آپ باہر نکلتے تھے، ابھی آپ جہاں جا رہے ہو وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے خادموں کا انتظام ہے، نوکر چاکر کا انتظام ہے؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر چند سوالات اور بھی بہلول نے کیے تو اس نے انکار کیا کہ مجھے پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ لاٹھی بہلول نے نکال کر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی کہ یہ آپ اپنے ساتھ رکھ لے، مجھ سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل آپ ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے آپ نے کچھ تیاری نہیں کی، جہاں رہنا نہیں وہاں پر آپ نے محلات بنائے، وہاں پر آپ نے باغات لگائے، نوکر چاکر لگائے۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ اعلان کے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ نے پتہ نہیں کتنے بریاعظموں پر ان کو حکومت دی تھی۔ جب بادل ہوا میں اڑتی تھی تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتا تھا یہ بادلوں سے کہ جاؤ جہاں بھی برسو گے خراج مجھے پہنچے گا، آپ کا فائدہ مجھے پہنچے گا۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی، بہت نیک آدمی تھے۔ لیکن بہلول بالکل وہ تاریکی دنیا تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ واقعی کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن ہم نے آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہاں دنیا میں ضرورت کی ضرورت کے اشیاء، ضرورت کے جو ہمارے ضروریاتی زندگی ہے ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور آخرت کے لیے جو ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری کریں، نیک اعمال کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، اور اسی طرح نمازوں کی شکل میں، لوگوں کی خدمت کی شکل میں وہاں کے لیے زیادہ رات تیار کریں۔